بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اپنے آٹومن امپائر کے ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے، اور تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ یہ لاسٹ سیشن ہوگا، کیونکہ آٹومن امپائر اب بالکل اپنے اختتام پذیر ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم دنیا میں بہت بڑے بڑے چینجز دیکھیں گے، اسپیشلی ورلڈ وار 1 شروع ہو چکی ہوگی، اور پھر اس کے بعد دنیا کے مختلف حالات ہم دیکھنا شروع کریں گے انشاءاللہ۔ خلافت عثمانیہ جو ہے آٹومن امپائر، وہ 1299 سے 1923 تک رہے گی، 624 ایئرس تک چلے گی، اور اس کے نقشے مسلسل آپ لوگوں کے لیے میں سلائیڈز میں ہر دفعہ ریپیٹ کرتا ہوں، اس وجہ سے کہ چونکہ ہم عثمانیہ خلافت کے 624 سال اسٹڈی کر چکے ہیں تقریباً، تو ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں یہ تمام جو مقامات ہیں وہ کہاں کہاں پر ہے، اور عثمانیہ خلافت کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی تھی۔ تو ہمیں سب سے پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھیے کہ کیونکہ اب ہم جو بات کریں گے، اور پچھلی کلاسوں سے 2-3 کلاسوں سے جو بات کر رہے ہیں، وہ بیسیکلی یہ ایریاز ہیں جو یورپ کے، جن پہ عثمانیہ خلافت کا زور تھا۔ اٹلی پہ تو نہیں تھا، لیکن پورے یونان پہ تھا، اس کے علاوہ آپ کے بیلگریڈ کے اوپر تھا، اور یہ بلیک سی کے دوسری سائڈ سے بھی ان کا قبضہ تھا۔ یہ آپ سمجھ لیجئے استنبول ہے آٹومن امپائر کا دارالخلافہ، اور یہ پورا یورپ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ترکی کا علاقہ ہے جو آج کا ترکی ہے۔ تو اس وقت، جس وقت عثمانیہ خلافت اینڈ بھی ہو رہی تھی، اس وقت تک اس کے یہاں پہ قبضے موجود تھے، لیکن اب یہاں ریبیلینز شروع ہو چکے تھے، اور باقی جو ان کے اپنے نارتھ افریقہ کے سارے ممالک کے تھے، یہاں پہ بھی ریبیلینز تھے۔ جو پاشا، جو وہاں کے گورنر ہوتے تھے یا پاشا ہوتے تھے، ان لوگوں نے آہستہ آہستہ یہاں پہ غداریاں شروع کر دی تھیں۔ اسی طرح سے تو لیکن ابھی تک جو ہے مکہ مدینہ، یعنی پورا حجاز، آپ کا بغداد، سیریا اور عراق اور پورا فلسطین، یہ ساری چیزیں ابھی بھی عثمانیہ خلافت کے انڈر ہیں۔ اچھا، ہم نے لاسٹ ٹائم جو ہے وہ عبد الحمید کو شروع کرنے والے تھے، تو آج ہم عبد الحمید دوم کو شروع کریں گے، جن کا جو رین ہے وہ تقریباً ان کی حکومت 33 ایئرس رہی، اور یہ عبد المجید کے بیٹے تھے۔ جو ہم نے عبد المجید اور عبد العزیز کو پہلے پڑھا تھا، یہ سمجھے عبد المجید کے بیٹے تھے۔ اچھا، ان کی زندگی یکسر مختلف تھی پرانے بہت سے دوسرے خلفاء کی اور سلطانوں کی، کیونکہ بیچ میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے ایسے رولرز بھی آئے جن کو حکومت کا یا تو شوق نہیں تھا یا عیاشی میں پڑے ہوئے تھے، اور پوری حکومت پہ اس کا اثر ہوتا ہے پورے، اور یہ حکومت کوئی صرف ایک ملک کے اندر تو تھی نہیں، یہ تو ایک سمجھیے کہ پورے 3 کانٹیننٹس میں تھی، تو اس کے اثرات آہستہ آہستہ دوسری جگہوں پہ پہنچتے ہیں، تو اچھے اور برے اثرات دونوں پہنچتے ہیں، لیکن یہ کہ اچھے اثرات کو اس کو یعنی کہ اس کا اثر جو ہے بہت کم عرصے رہ پاتا ہے، برے اثرات بہت جلدی پہنچ جاتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہی چیز ہم نے پوری عثمانیہ خلافت میں دیکھی۔ لیکن اب کیا ہوا کہ جب عبد الحمید آئے، تو یہ ایک اللہ کے بہت ہی ڈرنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، اور اپنی تاریخ کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے والے شخص تھے۔ انہوں نے ان کے والد کے زمانے میں اور ان کے دادا کے زمانے میں نیا کانسٹیٹیوشن لکھا گیا تھا، کیونکہ آہستہ آہستہ جو عثمانیہ خلافت کا اساس تھا، جو کانسٹیٹیوشن تھا،
وہ چینج ہو گیا تھا، تو ان لوگوں نے ایک لحاظ سے ایک پورا نیا کانسٹیٹیوشن مرتب کیا، اور اس کے امپلیمنٹ کرنے میں بڑی مشکلات آ رہی تھیں، کیونکہ ایک جو ان کے اچھے لوگ تھے، محل کے قریب قریب کے لوگ تھے، گورنمنٹ کے لوگ تھے، وہ تو چاہتے تھے کہ یہ نیا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ انفورس ہو جائے، لیکن جو اب آہستہ آہستہ لبرل مائنڈیڈ لوگ پیدا ہو رہے تھے، اور خاص طور سے جن بچوں کی ایجوکیشن جو ہے وہ رشیا میں یا انگلینڈ میں یا دوسرے یورپین ممالک میں ہوئی تھی، وہ بچے جو اب واپس آ کے وہ ایک ینگ ٹرکس کے نام سے ایک پوری آرگنائزیشن بنا چکے تھے، جو کہ سلطان کے خلاف تھے اور اس کانسٹیٹیوشن کو امپوز کرنے کے خلاف تھے۔ تو یہ جو تھے سلطان عبد الحمید، یہ مراد پنجم کے بھائی تھے، اور انہوں نے 33 ایئرز حکومت کی، اور یہ ایک ون آف دی گریٹسٹ آٹومن رولر تھے ٹورڈز دی اینڈ، یعنی کہ اس سے پہلے بہت حالات بہت خراب تھے، لیکن جب یہ سلطان عبد الحمید نے حکومت سنبھالی تو جس انداز سے انہوں نے امن و امان بھی قائم کیا، اور پھر دین اسلام کو دوبارہ سے صحیح طور سے رائج کرنے کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس کو فورس کیا، تو لوگوں کے ساتھ مل کے انہوں نے بہت محنت کی، اور خود بذات خود ایک بہت اچھے انسان تھے، اپنا لکڑی کا کام کرتے تھے، سمجھے ایک کارپینٹر، جس کو آج کل ہم بولتے ہیں کارپینٹر، کارپینٹری ان کو بہت اچھی طرح آتی تھی، تو اپنا جو سوچنے کا وقت ہوتا تھا یا اپنا جب پرسنل وقت ہوتا تھا اس دوران یہ اپنا کارپینٹری کیا کرتے تھے۔ اچھا، اور یہ 34 سلطان تھے، تقریباً آپ سمجھے 36 سلطان آئے ہیں پورے عثمانیہ خلافت میں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ 2 اور سلطان آئے، لیکن جب ان کو معزول کر دیا گیا تو اس کے بعد پھر وہ باقی دونوں سلطان تقریباً سمجھیے کہ وہ جو دوسری پاورز تھیں ان کے انڈر تھے، وہ یعنی پپٹ ٹائپ تھے، وہ اپنے لحاظ سے کچھ بھی کر نہیں سکے، حالانکہ ایک ہی حکومت تقریباً 9 سال رہی۔ تو آٹومن امپائر بالکل کولیپس ہو رہی تھی جب ان کا آیا، کولونائزیشن جو ہے واز ان فل فورس۔ اب آپ لوگوں کو جو ہم نے پچھلی کلاسوں میں پڑھا تھا، بلکہ آگے بھی ہم بہت زیادہ پڑھیں گے، جب خاص طور سے پورے افریقن کانٹیننٹ میں، ایشیا میں یعنی انڈیا میں، اور پوری دنیا میں، ایون ساؤتھ امریکہ میں، جب پورچوگیز نے، فرینچ نے، اور خاص طور سے برٹش نے مختلف ملکوں کے سرحدوں سے مراد یہ کہ ان کے جو سمندر سے علاقے ملتے تھے ان کے اوپر کولونائزیشن شروع کر دی تھی، تو ان پہ قبضہ کر لیا تھا، اور پھر وہاں سے جو بھی دولت جمع ہوتی تھی وہ اپنے یہاں لے کر آتے تھے، اور وہاں پہ حکومت انہی کی چلتی تھی۔ مطلب یہ ان کی حکومت تو لیٹس سے کہ انگلینڈ میں بیٹھ کے ملکہ ڈیسیشن لے رہی ہے، لیکن اس کی ساری جو یعنی کہ رولز اینڈ ریگولیشن جو ہیں وہ ان کے چلتے تھے، اور دوسرے مختلف ممالک میں۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے آگے چل کے کہ جب برٹش راج پورا لگ گیا تھا انڈیا کے اوپر، تو ایک وقت آیا کہ تقریباً 100 سال تک برٹش نے پورے انڈیا پہ انکلوڈنگ پاکستان پورا رول کیا تھا انہوں نے، تو یہ سمجھیں کولونائزیشن سے ہی بڑھ کے یہ ساری چیزیں ہوئی تھیں۔ یہ وہ ٹائم تھا جب کولونائزیشن شروع ہو چکی تھی۔ ایجپٹ میں جو ہے برٹش نے کولونائز کر دیا تھا ایجپٹ کو، انڈیا میں بھی برٹش موجود تھے، دہلی سلطنت ختم ہو چکی تھی، بلکہ مغل امپائر کا بھی اینڈ ہو گیا تھا۔ 1857 میں جنگ آزادی ہوئی ہے ان کی مغل امپائرس کی، اور آخر میں پھر برٹش نے ان کو ہرا دیا تھا۔ تو یہ وہ وقت چل رہا ہے جبکہ ساری دنیا میں مسلمانوں کے لیے مشکلات بہت بری طرح سے شروع ہو چکی ہیں، اور یہ مشکلات جو پیدا کی ہیں وہ تقریباً 100% یورپ کے ان طاقتور ممالک نے کی ہیں جو دوسرے ممالک کے اندر امپیریل گورنمنٹس اپنی بنا رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ ہم نے منگولز کا دور دیکھ لیا تھا، اس کے اندر بہت سے جو منگول مسلمان ہو گئے تھے، کچھ زمینیں ان کے پاس تھیں، وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہوئیں۔ جو بھی تباہیاں کروسیڈرز وغیرہ کر کے گئے تھے، وہاں کے جو علاقے تھے ان کے اندر دوبارہ سے بغاوتیں شروع ہو رہی تھیں۔ ڈچ جو تھے انہوں نے انڈونیشیا اور ملیشیا کے علاقوں کو کولونائز کر دیا تھا۔ تو اس طرح سے تقریباً پوری دنیا میں برٹش کے، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے یعنی کہ اس کی مثال اگر میں صحیح دے سکوں کہ 5 6 10 بہت خوخار قسم کے بھیڑیے ہیں، اور وہ چھوٹے چھوٹے جانوروں کو جو ہے وہ پکڑتے ہیں یا ان کو اپنے مار کے کھا جاتے ہیں، یا یہ کہ ان کے اوپر حکومت کرتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح سے پوری دنیا کا اس وقت یہ حال تھا۔ دنیا کا نقشہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طرح سے یہ جو
यूरोपियन फोर्सेस थी, उन्होंने किस तरह से पूरी दुनिया को काबू में करना शुरू कर दिया था। नॉर्थ अफ्रीका, अल्जीरिया और सराउंडिंग एरियाज जो थे वो फ्रेंच ने कंट्रोल कर लिए थे। हमने ये भी पढ़ा था पिछली 2 क्लासों में कि फ्रेंच जो रूलर था नेपोलियन बोनापार्ट, उसने किस तरह से आके इजिप्ट पे कब्जा किया था। फिर बाकायदा जब उसकी वापसी की राहें बंद कर दी गई थी क्योंकि अलेक्जेंड्रिया के ऊपर ब्रिटिश फोर्सेस और दूसरे आके बैठे हुए थे, तो फिर उन्होंने वहीं रहना सहना शुरू कर दिया था। तो उन्होंने बेइंतहा बुरे तरीके से गैर अखलाकी तौर से हमारे माशरे को, हमारे मुस्लिम मुल्कों के माशरे को करप्ट करना शुरू कर दिया था। उनके अंदर वो बुराइयां जो कभी भी नहीं पाई जाती थी मुस्लिम माशरे में, वो पैदा करनी शुरू कर दी थी फोर्स के लिए। तो ऊपर से भी वो हुकूमतें कर रहे थे और नीचे से हमारे माशरे को ख़राब भी कर रहे थे। और ये चीज़ें इतनी इतनी क्लियरली हमारे मौर्रिखों ने लिखी हैं, लेकिन चूँकि जो जो नॉन मुस्लिम राइटर्स हैं, उन लोगों ने, यूरोपियन राइटर्स हैं या इवन इंडिया के जो राइटर्स हैं, उन लोगों ने, चूँकि हिंदुइज़्म का इतना ज़्यादा ज़ोर था कि उन्होंने मुसलमानों को हर तरह से यानी कि दुनिया में बदनाम करने की कोशिश की। और इसी वजह से हम पढ़ेंगे या हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर जो एक बुज़ुर्ग आदमी थे, वली अल्लाह थे, उनका फ़तावा आलमगीरी मशहूर है। उन जैसी शख्सियत को हिंदू राइटर्स ने इस कदर गंदा किया है, इस कदर ख़राब उनके लिए तारीख़ लिखी है, जो हमारे बच्चे जो बचपन से इंडिया में इवन के इस्लामिक स्कूल्स में या उसमें एजुकेशन पाते हैं, तो उन लोगों को भी क्लियर हिस्ट्री नहीं बताई गई। तो ज़ाहिर-सी बात है उनका कसूर नहीं है, लेकिन अब चूँकि हम लोग जितने भी अब एडल्ट्स हो गए हैं, चाहे हम कहीं के भी हों, इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, लेकिन हम लोगों के ऊपर अब ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम लोग तारीख़ को सही अंदाज़ से पढ़ें। और इस पूरी क्लास का मकसद यही है कि इंशाअल्लाह ताला हम लोग तारीख़ को एक बहुत अच्छे फ़ेयर अंदाज़ से, ये सिर्फ़ इस वजह से नहीं कि हम सिर्फ़ मुसलमानों को बढ़ा-चढ़ा कर बयान करें, बल्कि असल तारीख़ पता करें और फिर खुद से डिसाइड करें कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स थी। यकीनन मुसलमानों ने बहुत गड़बड़ें की, जिस तरह हम बहुत क्लियरली ज़िक्र करते चले आए हैं कि हर दौर में, अब्बासी खिलाफत में, उमैया खिलाफत में और फिर अब उस्मानिया खिलाफत में, जो इनके बादशाह या खलीफा या सुल्तान जो करप्ट माइंड के लोग आ गए थे, जो शराबें पीते थे और दुनिया की हर गैर यानी शरई और गैर अखलाकी हरकतों में मुलव्विस थे, वो सब हमें पढ़ना चाहिए और हमें सही पढ़ना चाहिए, यानी कि उसको एग्ज़ैजरेट भी नहीं करना चाहिए और ना ही दूसरी साइड को एग्ज़ैजरेट करना चाहिए। तो एसेंस एसेंस ये है कि हमको सही हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए और वो उस वक़्त ही आप कर सकते हैं जब सिर्फ़ एक राइटर को नहीं पढ़ें। और अगर कोई एक राइटर आपको बायस लग रहा है, तो आप बिल्कुल ऑपोज़िट जो राय रखता है उसको पढ़ें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो कोशिश करता हूँ कि हम ऑफ़ कोर्स अपने मुसलमान राइटर्स को पढ़ता हूँ, फिर वेस्टर्न राइटर्स को पढ़ता हूँ और चूँकि हमारी अभी मुग़ल एम्पायर और दिल्ली सल्तनत आएगी, तो फिर मैं हिंदू राइटर्स को भी पढ़ता हूँ, ताकि हम काइंड ऑफ एक एवरेज निकाल सकें और फिर देखें कि कहाँ-कहाँ पे हमें सही तारीख़ मिलती है इंशाअल्लाह। सो ये एक बहुत ही टफ टाइम चल रहा था और पूरी दुनिया में एक अजीब हंगामा था। बड़ी फोर्सेस छोटी मुल्कों को और छोटी जगहों को ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी। जो छोटे फोर्सेस थी वो सर्वाइवल के चक्कर में थे। ऑटोमन एम्पायर तकरीबन, हालाँकि फैला तो बहुत हुआ था, लेकिन अगर आप उसको इंडिविजुअली देखें तो हर जगह बगावतें थीं और जो है बहुत ही कमज़ोरी का आलम था। अच्छा, अब ये सुल्तान अब्दुल हमीद की जो ज़िंदगी है, उसके ऊपर एक बहुत अच्छी सीरीज़ भी बनी है अर्तुगरुल की तरह। अगर आप लोगों के पास वक़्त हो, तो ज़रूर देखिएगा सुल्तान अब्दुल हमीद। और इसको उर्दू में भी डबिंग हुई है, इंग्लिश में सबटाइटल के साथ भी है और असल में तो तुर्की ज़बान में, लेकिन इंग्लिश सबटाइटल के साथ है। और उसमें सुल्तान अब्दुल हमीद की पूरी 33 इयर्स की जो ज़िंदगी है, वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ से एक-एक वाक़ये को उन्होंने तफ़सील से उजागर किया है। तो आई रियली एनकरेज ऑल ऑफ यू कि जब भी वक़्त हो तो उसे ज़रूर देखिएगा। तो उसके अंदर आप देखेंगे कि सुल्तान अब्दुल हमीद की जो कोशिशें थीं, और वो बेसिकली एक पूरा रिवाइवल था। ऐसा लग रहा था कि शायद जब उस्मानिया हुकूमत कायम हुई हुई थी, जब उस्मान और ओरहान गाज़ी और ये लोग जिस तरह से इस्लाम को लेकर आ रहे थे और सारी दुनिया को यानी कि मिला रहे थे, तो उस लिहाज से वो वक़्त लग रहा था कि वापस आ गया है। तो अब 3 चीज़ें मेन थीं जिसकी वजह बनी इन लोगों के जो कोलैप्स की, ottoman एम्पायर के कोलैप्स की। एक तो राइज़ ऑफ नेशनलिज़्म था। राइज़ ऑफ नेशनलिज़्म क्या था? अब इस वक़्त देखिए कि अरब भी उस्मानिया खिलाफत के अंडर है, टर्क्स तो हैं ही तुर्की में, और ग्रीक्स जो थे, यूनान का जो इलाका था, जो यूरोप के अंदर तक चला गया था, यहाँ पे अब नेशनलिज़्म की आवाज़ आना शुरू हुई। ग्रीक्स जो थे वो अंडर ottoman एम्पायर थे, तो उन्होंने
انڈیپینڈنس کی تحریکیں شروع کی کہ ہمیں آزادی چاہیے۔ اسی طرح سے عرب حضرات میں ہم دیکھیں گے کہ سعودی حکومت نے جب کنگ سعود آیا تھا اور اس نے پھر شیخ عبد الوہاب کے ساتھ مل کے آٹومن امپائر کے خلاف جنگیں کی تھیں، اس کا ہم نے تھوڑا سا ذکر پچھلی کلاس میں بھی کیا تھا۔ اور پھر ترکی کے اندر یہاں سے پھر لوگ جو خاص طور سے یونان سے اور بلغاریہ سے جو آزادی کی تحریکیں چلی تھیں وہ اب آہستہ آہستہ ترکی کے اندر پہنچ رہی تھیں، اور یہ کہلاتی تھی ینگ ٹرکس ریولوشن، یعنی کہ یہ جو جوان ترکی تھے وہ اپنی آزادی کے لیے سلطان کے خلاف کھڑے ہو رہے تھے، اور بڑے لیول کے اوپر مظاہرے شروع ہو گئے، روڈوں کے اوپر لوگ نکل آئے، جس طرح عام طور سے ریبیلین ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ چیز تھی کہ نیشنلزم کی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی تھیں۔ دوسری چیز یہ تھی کہ کولونائزیشن جو ہے وہ بہت اپنے عروج پہ پہنچ رہی تھی۔ رشینز، ڈچ، برٹش، فرینچ، ان لوگوں نے مختلف مسلمان ملکوں کو قبضہ کر لیا تھا اور بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ پچھلی 2 کلاسوں میں ہم نے دیکھا کہ مسلسل رشینز کے ساتھ آٹومن امپائر کی دوستی ہوتی تھی، لڑائی ہو جاتی تھی، دوستی ہوتی تھی، لڑائی ہو جاتی تھی۔ اسی طرح سے فرینچ جو ہیں وہ ایز اے ڈیفالٹ عثمانیہ خلافت کے ساتھ تھے، لیکن پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ فرینچ نے بھی دھوکہ کیا برٹش کے ساتھ مل کے، اور رشینز کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو دھوکہ دیا۔ تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اندر ہی اندر، اور اس وقت کمیونیکیشن کا نظام اتنا اچھا نہیں ہے، تو ایک دوسرے سے امیڈیٹلی انفارمیشن نہیں ملتی تھی، تھوڑا ٹائم لگتا تھا۔ تو اس وجہ سے ہر لحاظ سے چاروں طرف سے مسلمانوں کو گھیرا جا رہا تھا۔ عبدالحمید نے بہت انٹیلیجنٹ انسان بھی تھا، تو اس نے کچھ ایسے پروجیکٹ شروع کیے، جس طرح ایک اس نے ٹرین چلوائی تھی استنبول سے لے کے مکہ مدینہ تک کی، اور وہ پھر کافی عرصے تک چلی بھی، اور اس سے جو ہے اس نے کہا تھا کہ یہ ہمارا جو ایک کمیونیکیشن اور ایک جو لنک ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے گا، کہ جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، جو مسلمانوں کی سمجھیں ایک سینٹر ہے، سینٹرل جگہ ہے، وہاں سے جو ہماری حکومت کا دارالخلافہ ہے وہ کنیکٹ ہو جائے گا۔ تو اس کے ذہن میں یہی تھا کہ اس لحاظ سے پوری دنیا میں اسلام کا ایک دفعہ دوبارہ سے بول بالا ہوگا اور پھر چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ تیسری چیز جو تھی وہ انٹرنل ریبیلینس تھے۔ ایک تو ایکسٹرنل بتا دی ہم نے، جو کالونیز بنائی گئی تھیں اس لحاظ سے تو ایکسٹرنل تھے، لیکن اب یہ انٹرنل کیا تھا کہ سب سے زیادہ جو مین تھے وہ سعودی عرب میں۔ سعودی عرب میں یہ ابن سعود جو تھے یہ ایک نجد کے رہنے والے تھے، ریاض کے قریب کے، اور ان کا ایک قبیلہ تھا۔ تو اس قبیلے کو جو ہے وہ ان کو برٹش نے، کیونکہ اب کولونائزیشن تو ان کے بھی نارتھ میں آ گئی تھی ساری، ان کے اندر بھی آ گئی تھی، تو انہوں نے ان کو ورغلانا شروع کیا کہ تمہیں عثمانیہ خلافت کے خلاف جنگ کرنی ہے۔ اور اسی وقت اتفاق ایسا ہوا کہ شیخ ابن عبد الوہاب جو بذات خود ایک بہت دیندار، بہت اچھے انسان تھے، اور وہ بدعت کے خلاف تھے، جو اسلام میں سنتوں کی اہمیت تھی ان کو ریوائیو کرنا چاہتے تھے، تو سم ہاؤ وہ ان کے ساتھ، یعنی سعودی جو ابن سعود تھا وہ اپنی فورسز ان کے ساتھ ملا لیتا ہے، اور ایک دوسرے کو یہ سمجھتے ہیں، ابن سعود یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو ریلیجسلی اتنی سپورٹ ملے گی کہ عثمانیہ خلافت کو ختم کر دیں گے مکہ مدینہ سے، اور شیخ ابن عبد الوہاب کو یہ لگ رہا ہے کہ اب ہمیں ملٹریلی سپورٹ مل جائے گی سعود کی طرف سے، تو ہمیں پاور مل جائے گی، تو ہم جتنے بدعات اور جتنے سنت کے خلاف چیزیں ہم ان کو ختم کر دیں گے۔ تو بہرحال اٹ ہیپن ٹو بی کہ دے ور دیر ایٹ دا سیم ٹائم، اور ایک دوسرے کی ہیلپ سے انہوں نے عثمانیہ خلافت کو بہت نقصان پہنچایا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ مکہ مدینہ پہ قبضہ کر لیا، پھر دوبارہ سے عثمانیہ خلافت نے ان کو نکال دیا، پھر تیسری دفعہ پھر جنگ ہوئی، اور اس طرح کی بہت سی جنگیں ہوئیں، اور تقریباً جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ سعودیوں سے عثمانیہ خلافت کی جنگ تقریباً 250-300 سال سے چل رہی تھی، اب یہ اس کا اینڈ آ رہا تھا۔ اچھا، ایک طرف تو یہ سارے فیکٹرز ہو گئے جس کی وجہ سے آپ سمجھیے کہ عبدالحمید کی جو ہے، یعنی کہ ایون دو عبدالحمید جیسا آدمی بھی ان چیزوں کو بہت عرصے تک کنٹینیو نہیں کر سکا۔ دوسری طرف کیا ہوا تھا کہ ایک اور ایشو جو عبدالحمید کو ڈیل کرنا پڑ رہا تھا وہ زائنزم کا تھا۔ زائنزم بھی تقریباً 1904-1905 میں سٹارٹ ہوئی تھی، اور ایک شخص تھا غالباً ہربرٹ ہرزل نام تھا، اور وہ ایک آسٹریو ہنگیرین بندہ تھا، بہت ہی سٹانچ قسم کا یہودی تھا، اور اس کا خواب یہ تھا کہ وہ کسی طرح سے اسرائیل کی لینڈ، یعنی کہ فلسطین کا جو علاقہ ہے وہ مسلمانوں سے چھین لے اور اس کے پاس ہو جائے۔ اب یہ لوگ ہمیشہ سے، بنی اسرائیل کی جو قوم تھی اس کے بعد سے یہ لوگ ہمیشہ
اپنے فائدے کی چیزیں اور دوسری ہر قوم کو یہ اپنے سے کمتر سمجھتے تھے، تو اب یہودیوں کی صورت میں اس وقت یہ تھا کہ یہ لوگ تمام نان یہودیز کو جینٹائل سمجھتے تھے، ان کا قتل کر دینا ان کے لیے کوئی گناہ نہیں تھا۔ اور پھر یہ کہ فائنینشیل قبضہ یہ سمجھتے تھے کہ دینی لحاظ سے ان کو ہمیشہ پوری دنیا پہ سب سے بڑا فائنینشیل قبضہ رکھنا ہے۔ تو اس وجہ سے پھر یہ ہرزل جو تھا، یہ عبدالحمید کے زمانے میں تھا، اس نے جو ہے بہت مکاری سے اس یہودی بینک تعمیر کرایا، پھر وہاں پہ اس نے پوری دنیا کے یہودیوں سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے پیسے جمع کیے، پھر اس نے اپنی انویسٹمنٹس کی۔ یہ جو ریلوے کا پروگرام تھا، اس میں بہت بڑی انویسٹمنٹس تھیں سلطان کی بھی اور حکومت کی بھی، تو وہ سب اس نے ٹرین کو دھماکے سے اڑانے کی بھی پلان بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلطان عبدالحمید کو یہ یعنی کہ یہ پہلے سے اس کو پتہ چل گیا، تو اس نے ایک خالی ٹرین بھجوا دی جو تباہ ہو گئی، لیکن یہ کہ پھر یہ سارا یہ جو ٹرین تھی یہ بچ گئی تھی اوور آل۔ اچھا تو اب یہ زائنزم کا سلسلہ بھی تھا، اور پھر جو زائنزم شروع ہو رہی تھی وہی 1906 1905 1904 میں یہ ساری چیزیں اب بننا شروع ہو رہی تھی، تو اس وقت تو ایک طرف سے اسے نیشنلزم کا رائز ہو رہا ہے، دوسری طرف سے کولونائزیشن شروع ہو رہا ہے، پھر انٹرنل ریبیلین سعودی عرب میں اور مختلف ممالک میں، یونان میں، بلغاریہ میں اور رشیا کے انڈر جو انفلوئنس تھے ان میں سب چیزیں شروع ہو رہی ہیں، اور پھر جو ہے ادھر جو ہے زائنسٹ اپنا سر اٹھا رہے ہیں، یعنی یہودی اپنا سر اٹھا رہے ہیں، اور وہ لوگ غداریاں کرواتے ہیں۔ تو ہمارے اپنے جو سلطان کے پاشا تھے مختلف جگہوں پہ، اور اس کی جو مین کیبنٹ تھی اس میں بھی ایک شخص تھا محمود پاشا، وہ اس کا بہنوئی تھا سلطان کا، یعنی اس کی بہن کا شوہر تھا، لیکن بہت ہی مکار اور غدار انسان تھا، تو اس نے پھر بہت زیادہ نقصان پہنچایا، لیکن اسی کے اپنے دوسرے پاشاز بہت لائل بھی تھے، تو ان لوگوں نے اس کا ساتھ بھی دیا۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں تھیں جو چاروں طرف سے سلطان عبدالحمید کو جکڑے ہوئی تھیں، لیکن اسٹل اس نے جس انداز سے 33 ایئرس تک حکومت کی، وہ ایک قابل ذکر واقعہ ہے ہسٹری کا، جس کو ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ جو یہودی تھے وہ بہت ضابطہ سیکولر مائنڈیڈ تھے، وہ بہت زیادہ ریلیجس نہیں تھے، وہ یعنی کہ جس طرح پیور ریلیجس یہودی آج بھی ہمیں نظر آتے ہیں، تو یہ لوگ کوئی ریبائز کی طرح یہودی نہیں، یہ بہت ہی سیکولر مائنڈیڈ اور ماڈرن چیزوں کو سمجھنے والے اور صرف پیسے کے بل بوتے پہ اپنی زندگیوں کو گزارنے والے لوگ تھے۔ اور ارلی جو زائنسٹ تھے وہ یورپ میں جو بزنس مین تھے کچھ، وہ خاص طور سے ایسٹرو ہنگیرین بندہ تھا یہ ہرزل، تو اس نے لیڈ کیا ان چیزوں کو، پھر ایک موومنٹ بنائی، پھر ایک جو لبریشن کی ایک بات چیت چل رہی تھی کہ لبریشن آزادی کی بات چیت چل رہی تھی، اس کی ایک آرگنائزیشن بنی، اور اس آرگنائزیشن کا جو چیف تھا وہ یہ ہرزل بنا، اور پھر اس نے جو ہے مسلمانوں کو آزادی کے لیے بیدار کیا کہ وہ لوگ اپنی اپنی آزادی، یعنی مسلمانوں کو یہ کہا کہ تم یونان میں آزادی حاصل کرو، تم سعودی عرب میں کرو، تم یہ سلطان کو ختم کرو، یعنی کہ ان کو بالکل ختم کر دینا چاہیے۔ اور ایک وجہ یہ تھی کہ یہودیوں کو بہت اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ اس وقت تک ایک اسرائیلی ریاست قائم نہیں ہو سکتی، اسرائیلی اسٹیٹ جو ہے وہ اسٹیبلش ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ خلافت کو ختم نہ کیا جائے، کیونکہ بہرحال کتنا بھی کمزور خلیفہ صحیح، لیکن پوری دنیا کے مسلمان اس کو مانتے تھے، اور اسی کی خلافت کے انڈر جو ہے پوری دنیا کا نظام چلتا تھا۔ تو اس چیز کو انہوں نے بہت پہلے ریئلائز کر لیا تھا کہ جب تک خلافت ختم نہیں ہوگی تب تک اسرائیلی حکومت قائم نہیں ہو سکتی، اور ہم نے تاریخ میں یہی دیکھا کہ جیسے ہی خلافت ختم ہوئی، 1924 میں خلافت ختم ہوئی، ورلڈ وار اس سے کچھ عرصہ پہلے شروع ہوئی، اور آہستہ آہستہ اسی کے فوراً بعد سے یہودیوں کا اتنا زور پیدا ہوا کہ 1948 میں پھر پوری اسرائیلی ریاست باقاعدہ ڈکلیئر کر دی گئی۔ اور ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ وہ جو بیلفور ڈیکلریشن ہوا تھا وہ بھی اسی زمانے میں ہوا تھا، کہ جب انگلینڈ نے جو ہے باقاعدہ آفیشیلی اسرائیل کو اس کی بات کی اجازت دے دی تھی کہ تم لوگ اپنی آباد کاریاں فلسطین میں کر سکتے ہو، اور ایونچولی پھر ان سے وعدہ کر لیا تھا، سیکرٹ وعدہ کر لیا تھا کہ ہم تمہیں پوری اسرائیلی حکومت بنا کے دیں گے۔ تو یہ چیزیں آج سے نہیں شروع ہوئی، یہ بہت عرصے پہلے سے چل رہی تھیں۔ پھر بوسنیا میں ریبیلین تھا، یہ بھی عثمانیہ خلافت کے اندر تھا، رشینز کی طرف سے، نارتھ کی طرف سے ایگریشن تھا، انٹرنل ریبیلین تھا، یہ سب ہم ذکر کر چکے ہیں۔ پھر انٹرنل ینگ ٹرک جو تھے، اور یہ ایک ریولوشنری موومنٹ تھا جو عثمانیہ خلافت کے اندر تھا، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، اور یہ چاہتے یہ تھے سمپلی کہ جو اسلامی قوانین ہیں ان کو ختم کر دیا جائے،
جو سلطان نے ایک اپنے باپ دادا کا ایک جو باپ نے اور دادا نے کام کیا تھا اس کانسٹیٹیوشن کو امپلیمنٹ کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ لوگ اس کے خلاف ریبیلین کر کے اس کو ہٹوا دیتے تھے. فائنلی سلطان کو ہٹانا پڑا 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، پھر دوبارہ سے اس نے امپوز کیا. لیکن اب یہ تحریکیں اتنی بڑھ چکی تھیں کہ دنیا کی جتنی بڑی طاقتیں تھیں وہ ان کو فیول کر رہی تھیں. تو ینگ ٹرکس کو اب فیول مل رہا تھا پوری دنیا کی بڑی طاقتوں سے، پیسے کے طور پہ بھی، ایجوکیشن کے طور پہ بھی، اور پھر تحریکی لحاظ سے بھی. اچھا، اب یہ سلطان حمید کی پاور ینگ ٹرک نے بہت ویک کر دی تھی، اور پھر ایونچولی جو ہے اس کو ڈیپوز کر دیا ان لوگوں نے. اور پھر ایک اور دوسرا لبرل رولر تھا جو ذہنی طور سے اتنا دین کے قریب نہیں تھا، اس کو لے آئے گا. یہ جیسے میں نے کہا سلطان حمید کی جو داستان ہے یہ بہت لمبی ہے، اور اگر ہم اس کے ایک ایک سال کو اسٹڈی کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کس قدر محنت سے ایک ایک پروجیکٹس اور ایک ایک ایکشن جو اس نے لیا تھا. لیکن اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو مزید تفصیل میں جائیں، لیکن آئی انکریج آل آف یو ٹو انشاءاللہ اس کو اسٹڈی کریں. اچھا، اس کے بعد جب اس کو ڈیپوز کر دیا گیا تو اب ظاہر سی بات ہے اب 1909 میں ڈیپوز کیا سلطان عبدالحمید کو. پھر اس کے بعد محمد 5 آیا، اور یہ عبد المجید سلطان کا سے پہلے تھا بھائی تھا، اس کا بیٹا ہے یہ. اور یہ محمد پنجم کے نام سے اس نے 9 سال حکومت کی. ورلڈ وار اسی کے دوران میں شروع ہو گئی تھی. 1918 میں ورلڈ وار شروع ہوئی، بالکل اس کے 1914 میں ورلڈ وار شروع ہوئی، تو اس کے دوران شروع ہو چکی تھی اور بالکل اس کے درمیان ہی اینڈ ہونی تھی. لیکن اس وقت پھر محمد ششم یعنی محمد 6 آیا. یہ عبد المجید کا دوسرا بیٹا تھا، اور اس کی حکومت صرف 4 سال رہی. لیکن یہی تقریباً آپ سمجھیے کہ 4 سال ٹوٹلی پپٹ حکومت تھی. اس کے ایک تو خود لبرل تھا، پلس یہ کہ اس کو کوئی شوق نہیں تھا کسی چیزوں کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کا. تو اب سلطان عبدالحمید کے بعد ان آفیشیلی آپ سمجھیے کہ سلطنت عثمانیہ کا اینڈ آ چکا ہے. لیکن اب آفیشیلی ہم دیکھیں گے وہ تقریباً 1924 میں جا کے پھر کمپلیٹ اس کو ختم کر دیا جائے گا. اور یہ بھی ورلڈ وار آپ سمجھے 1918 میں ختم ہوئی ہے. اس کے بعد کا تھوڑا سا دور جبکہ سارے ملکوں کے وہ لگنے شروع ہو گئے. پھر آخر میں عبدالعزیز کا بیٹا عبدالمجید دوم آیا. اس سے 2 سال رہا، لیکن اس کو پھر جب 1924 میں سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا گیا، آفیشیلی اناؤنس کر دیا گیا، تو پھر اس کو ایگزائل کر دیا گیا تھا. اور پھر کیلیفیٹ کو 3 مارچ 1924 میں کیلیفیٹ اینڈ ہو گئی تھی. تو 1924 تقریباً 100 سال پہلے کی بات ہے، اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ خلافت دوبارہ قائم نہیں ہو سکی. جو کیلیفیٹ تھی مسلمانوں کی وہ آج تک دوبارہ قائم نہیں ہو سکی. اور اس کی کوششیں بہت ہوئی ہیں، پاکستان میں بھی، انڈیا میں بھی، اور پوری دنیا میں. اگر آپ ایجپٹ میں دیکھیں تو یہ خلافت کے ریوائیول کا ایک دور چل رہا ہے، لیکن چونکہ یورپینز نے اور خاص طور سے یہودیوں نے ایک بڑا لمبا عرصہ مسلمانوں کے رول کے اندر گزارا تھا، تو وہ اتنے چوکنا تھے اور ہیں کہ وہ اب یہ خواب و خیال میں بھی نہیں لانا چاہتے کہ کبھی مسلمانوں کے خلافت دوبارہ قائم ہوگی. کیونکہ خلافت کا مطلب پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ملکی لحاظ سے نیشنلسٹ سوچ جو ہے وہ لوگوں کے دل سے ختم ہو جاتی ہے، اور پھر ہر کوئی جو ہے صرف ایک لیڈر، ایک مسلمان لیڈر کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہاں سے جو اس کو انسٹرکشنز آتی ہیں مختلف ممالک کے لیے اس طرح سے ہوتی ہیں. تو آج بھی اس کا پاکستان میں جو ہے ڈاکٹر سار احمد کی جو آرگنائزیشن ہے تنظیم اسلامی، اس کا مین مقصد ریوائیول آف خلافت ہی ہے. اسی طرح سے انڈیا میں بھی ہے، اور جیسے میں نے بتایا ایجپٹ میں اور یمن میں، سیریا میں، ہر جگہ اس طرح کے ایسے لوگ موجود ہیں جو خلافت کا ریوائیول چاہتے ہیں. لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کی اب جو ماڈرن طریقے سے ڈیموکریسی کے طریقے سے سوچتے ہیں، تو ان کے پھر خیالات ڈیفرنٹ ہیں. لیکن بہرحال وہ ایک بحث طلب چیز ہے جس کو ہم انشاءاللہ کبھی کسی دوسرے موقع پہ یا ڈسکشن سیشن میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اچھا، یہ جو عبد المجید سیکنڈ ہے، یہ محمد 6 کا جو ہے کزن تھا. تو اس نے 2 سال حکومت کی، اور پھر کیلیفیٹ جب ابالش ہو گئی تو ظاہر سی بات یہ ختم کر دیا گیا اور اس کو ایگزائل کر دیا گیا، اس کو ملک بدر کر دیا گیا. اور ایک ستم ظریفی یہ بھی ہوئی کہ اس وقت چونکہ تقریباً یہ دوسرے سارے پاورز آ چکی تھی، تو انہوں نے ان کو کسی مسلمان ملک بھی نہیں جانے دیا. اس وقت جو رائل فیملی کے لوگ تھے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی ہمیں مکہ مدینہ بھیج دو، ہم وہاں پہ اپنی آخری زندگی گزار لیں گے. تو انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے ان کو فرانس بھیجا، پیرس بھیجا، اور ایسی جگہوں پہ بھیجا کہ جہاں پہ ان پہ نہ صرف یہ کہ وہ ایک
ظلم و ستم والی زندگی تھی، بلکہ فائنینشلی پھر وہ لوگ روٹی روٹی کو محتاج ہو گئے، اور بہت سے لوگوں کی ان کی ڈیتھس ہو گئیں وہیں پہ۔ تو اس طرح سے سلطنت عثمانیہ، یا بلکہ مسلمانوں کی سلطنتیں جو چلی آ رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے، ان کا فائنلی خاتمہ یہاں پہ کیا، اور پھر یہ بدلے پوری دنیا کے مسلمانوں سے آج تک لیے جا رہے ہیں۔ یہ جو ایک جنرل سی نفرت ہے مسلمانوں کے خلاف، وہ صرف ریلیجن بیس نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہ مسلمانوں نے اپنے جو گولڈن پیریڈ گزارے ہیں دولت عباسیہ میں، جب ہارون رشید کی حکومت تھی، امیت کیلیفٹ میں جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، اسی طرح سے جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حکومت تھی، جو امن و امان کے لحاظ سے 2 سال بہت اہم ہیں۔ پھر آٹومن امپائر میں شروع میں جس طرح سے یہ لوگ ترکی کے ایک چھوٹے سے علاقے سے نکل کے پھر پوری دنیا پہ چھا گئے، تو یہ جس طرح ہم اسٹڈی کر رہے ہیں اپنے مسلمانوں کی، اس طرح سے ان لوگوں نے بھی اسٹڈی کی ہے۔ اور جب ان کا رینیسانس شروع ہوا، جب یورپ میں ترقی شروع ہوئی، تو ان لوگوں نے پھر ایک ایک چیز پہ گن کے بدلے لینے شروع کیے۔ لیکن قسمت کی ستم ظریفی اور افسوس کی بات یہ رہی کہ مسلمانوں نے بھی پھر اپنے دین کو چھوڑ دیا، سنتوں پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، نمازیں چھوڑ دیں، اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، دنیا کی طاقتوں پہ اور دنیا کی دولت پہ بلیف کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ ذہنوں میں آ گیا سب کے کہ اگر ہمارے پاس دولت ہوگی تو ہم عزت بھی خرید سکتے ہیں، اور دنیا میں ہر آسانی ہے، آسائش اور عیاشی کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے اللہ کا نام تو لیتے رہے، لیکن دل سے اللہ کو نکال دیا۔ تو ہم سب کو انشاءاللہ تعالی یہ تمام، جب ہم اپنی ہسٹری پڑھتے ہیں، تو سب سے جو مین چیز ہمیں اپنے دلوں میں یہ لانی ہے کہ ہمارے اللہ کا پیغام کیا تھا۔ ہم جب بھول گئے تو اللہ نے ہمیں کس طرح ذلیل و خوار کر دیا اس دنیا میں، اور جب تک ہم نے یاد رکھا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتے قطار اندر قطار ہمارے پاس فرشتے بھیجے تھے، جنگ بدر میں اور پھر مختلف جنگوں میں، جب سلطان محمد فاتح نے استنبول پہ قبضہ کیا، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلسطین پہ قبضہ کیا، تو یہ مثالیں موجود ہیں۔ محمد بن قاسم جو ہے طائف سے اٹھ کے، سعودی عرب سے اٹھ کے سندھ کے بارڈرز پہ پہنچ گئے، دیبل پہ قبضہ کر کے پورے پاکستان، جو آج کا پاکستان ہے، اس کے اوپر اسلامی حکومت نافذ کر دی۔ قتیبہ بن مسلم جو ہے سینٹرل ایشیا میں پہنچ گئے اور تمام سینٹرل ایشیا کی حکومتوں میں اسلام لے آئے۔ آپ کے طارق بن زیاد اسپین چلے گئے۔ تو سبحان اللہ، وہ ایک ایسا پیریڈ تھا جو سمجھے مسلمانوں کی گروتھ کا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سب اللہ کے بتائے ہوئے دین پہ چل رہے تھے۔ آج ہم لوگ جو ذلیل خوار، ہم سوال کرتے ہیں کہ یار مسلمان کیوں اتنے ذلیل خوار ہیں، کیوں اتنی زیادہ ان کی ذلت ہوتی چلی جا رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے؟ کیونکہ ہم لوگوں نے اسلام پہ چلنا چھوڑ دیا۔ جس دن ہم لوگ اسلام پہ واپس آ جائیں گے، اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے ذریعے اس کو کنفرم کیا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پہ آئیں گے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ پوری دنیا میں طاقت کے ساتھ واپس نہ لے آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسا وقت دیکھنا نصیب کرے اور ہمارے حالاتوں کو بہتر کرے انشاءاللہ۔ اچھا، اب یہ ورلڈ وار بالکل آخر میں تھوڑا سا ذکر کر دوں کہ ورلڈ وار اب 1914 سے 1918 تک رہی۔ ورلڈ وار کے تقریباً سارے جو ریزنز تھے وہ میں نے آپ سے پہلے ذکر کر دیا تھا، لیکن جو ایکچوئل ریزن بنا وہ یہ تھا کہ ایک آرچ ڈیوک فرانس فرڈیننڈ تھا آسٹریا کا، اس کو وہ شہزادہ تھا، اس کو اسیسینیٹ کر دیا گیا تھا، اور پھر اس کے اوپر الزام یہ لگا کہ اس کو دوسرے ملک نے اسیسینیٹ کیا ہے۔ تو یہ آپس میں جنگیں چھڑ گئیں، یہ چھوٹی سی لڑائی چھڑی، پھر اس میں جنگ چھڑ گئی، پھر اس میں جرمنی انٹر ہو گیا، پھر بلغاریہ انٹر ہو گیا، پھر فائنلی آٹومن امپائر انٹر ہو گیا۔ تو اس وجہ سے آپ سمجھیے کہ جرمنی، بلغاریہ، آٹومن امپائر اور ایک آسٹریا ہنگری، ہاں یہ سارے مل گئے آپس میں، اور پھر ان کے خلاف پھر پوری دنیا کھڑی ہوئی، جس میں برٹش اور رشینز اور فرینچ اور سارے لوگ کھڑے ہوئے ان کے خلاف۔ تو یہ ورلڈ وار 1 کی شروعات ہوئی۔ اچھا، کانفلکٹ میں جو ہے جرمنی، آسٹریا ہنگری، بلغاریہ اور آٹومن امپائر، یہ سینٹرل پاورز کے نام سے مشہور ہوئیں، اور انہوں نے کس کے خلاف جنگ لڑی؟ گریٹ برٹن، فرانس، رشیا، اٹلی، رومینیا، کینیڈا، جاپان اور امریکہ، یہ ساری الائٹ فورسز کے نام سے مشہور ہوئیں۔ تو ایک طرف الائٹ پاورز تھیں اور ایک طرف سینٹرل فورسز تھیں۔ اچھا، اب آٹومن امپائر جو ہے امیڈیٹلی تو انٹر نہیں ہوئے، لیکن ان کو اپنا اس میں یہ لگا، چونکہ ان کی رشین سے لڑائی ہوتی رہتی تھی، اور ان کو خوف یہی تھا کہ رشیا، اور خاص طور سے رشیا اور برٹش اور فرینچ جو ہیں، یہ آٹومن امپائر کو ختم کر کے ان کے حصوں پہ قبضے کر لیں گے۔ تو اس وقت وہاں پہ یہی ڈیسائیڈ ہوا کہ اس وقت سینٹرل پاورز کے ساتھ مل کے آٹومن امپائر کو مزید بچایا جا سکے۔
تو تو جو ہے وہ انشاءاللہ ابھی عدنان اور باقی لوگ میں خیال ہے کچھ کامنٹس لکھے ہیں، میں ابھی پڑھ لیتا ہوں ڈسکشن سیشن میں انشاءاللہ۔ تو بہرحال اس کے بعد جب ہوا تو پھر پورے یورپ میں جنگ رہی، 1918 تک جنگ رہی، اور بھی یہ الائڈ پاور جو ہیں انہوں نے وکٹری کلیم کی، اور تقریباً 16 ملین لوگ جو ہیں وہ سولجر اور سویلینز جو ہیں وہ ختم ہو گئے تھے۔ اس میں 16 ملین لوگ مارے گئے تھے ساری طرف سے۔ اب یہ ہم نے تو آلریڈی ڈسکس کر لیا تھا کہ آٹومن امپائر کا اینڈ کیوں ہوا، ریزنس آف کولیپس، ڈینجر آف نیشنلزم، ڈینجر آف مسلمز اگنورنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ ایک یہ چیز بھی ہوئی تھی کہ مسلمانوں نے تھوڑا سا سائنس اور ٹیکنالوجی کو ان کو اگنور کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن عبدالحمید کے زمانے میں سب کچھ یوز ہوا تھا، لیکن پروبیبلی اٹ واز لٹل ٹو لیٹ۔ پھر یہ کہ ریبیلینس تھے اندر، ماڈرنائزیشن جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر جو دوسرے ماڈرن تھنکنگز تھیں انہوں نے مسلمانوں کے اندر ریبیلین پیدا کر دیا تھا۔ اور جو ہے وقف سسٹم کا ایک بہت چیز سمجھنی ضروری ہے کہ مسلم ہیڈ اوقاف سسٹم اینڈ اٹ کورڈ، مسلمانوں کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور خلفاء راشدین کے زمانے سے تھا کہ کہ ہیلتھ کیئر، ایجوکیشن اور یہ اینیمل کیئر وغیرہ یہ ساری چیزیں گورنمنٹ کی طرف سے مفت اویلیبل ہوتی تھیں، جو کہ ابھی کچھ عرصے پہلے تک سعودی عرب میں بھی مفت اویلیبل تھیں۔ میڈیکل پورا کورڈ تھا، ہم لوگ وہاں رہتے تھے، ہم نے تقریباً 10-15 سال وہاں رہے، اور ہمیں کبھی بھی کسی دواؤں کے لیے یا ڈاکٹر کو دیکھنے کے لیے we did not have to spend a penny۔ تو یہ سارے سسٹم ختم ہو گئے جو آج سعودی عرب میں بھی ختم ہو گئے۔ تو اب ان لوگوں کو جو کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے امریکہ کی یا پوری دنیا کی، اب ان لوگوں کو خاص طور سے برٹن کی، کیونکہ ان لوگوں نے پھر یہ سسٹم کو ختم کرنے کے لیے ساری چیزیں کی، کیونکہ اب انہوں نے ہیلتھ کیئر پہ پیسہ لگا دیا، ایجوکیشن پہ پیسہ لگا دیا اور تمام چیزوں پہ، تاکہ وہ پروفٹ کما سکیں، جبکہ یہ جو انسانوں کی بیسک نیڈز ہیں ان کو جو ہے وہ اگنور کیا گیا۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ ویسٹ آف ریسورسز ہیں، جو اوقاف اتنے بڑے لیول کے اوپر جو گورنمنٹ پیسے خرچ کرتی ہے عام انسانوں کے لیے، وہ ویسٹ آف ریسورسز ہیں، تو اس کے اوپر انشورنس دی گئی، پھر انشورنس کمپنیز کو انوالو کیا گیا، پھر بہرحال وہ چلتے چلتے اب ہم اتنا جکڑ گئے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ہیلتھ انشورنس فار ایگزامپل امریکہ میں نہیں ہے، اور ایک دفعہ آپ کی کوئی میجر طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کی پورے خاندان کے کیپٹل جو ہے وہ بک جائیں گے، اور پھر بھی وہ میڈیکل ایکسپینسز پورے نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اچھا، یہ تو فری سروسز کے خلاف انہوں نے کہا۔ پھر یہ کہ انہوں نے جو ہے جیسے ان کی پاور آئی، انہوں نے اوقاف سسٹم کو ڈیمولش کر دیا بالکل، اور اس کو پھر پیڈ سروس کے ساتھ وہ کر دیا، یعنی کہ جو سروسز فری تھیں اس پہ پیسہ لگا دیا گیا۔ اچھا، اب یہ دیر آر سو مینی ڈفرنٹ اینگلس ٹو لک ایٹ دا فال آف آٹومن امپائر۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہم نے ذکر کی تھیں، اس کو ایک دفعہ اور میں، تاکہ میں چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کے ذہنوں میں نقش ہو جائے کہ فال آف اوقاف سسٹم، رائز آف انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ، کیونکہ اب سودی کاروبار شروع ہو چکا ہے، اب جو ہے مسلمانوں کو یا انسان کو ایک بغیر سود پہ قرضہ نہیں ملتا تاکہ وہ اپنی لینڈ میں کلٹیویشن کر سکے یا کوئی بزنس شروع کر سکے۔ اب ہر چیز سودی بیس سے، تو جو امیر لوگ ہیں وہ امیر سے امیر ہوتے چلے گئے، کیونکہ وہ سود کھانے والے لوگ تھے، سود لینے والے لوگ تھے، اور غریب جو ہیں وہ غریب سے غریب تر ہوتے چلے گئے، کیونکہ وہ گیونگ اینڈ پہ تھے، کہ یعنی کہ وہ پیسہ لیتے تھے تھوڑا سا بیچارے بزنس کرنے کے لیے، اس کے اوپر سے ان کو سود پڑ جاتا تھا، تو وہ کبھی دوبارہ سے امیر نہیں ہو سکے۔ تو یہ امیری اور غریبی کا جو فاصلہ تھا وہ بڑھتا چلا گیا، اور جب یہ فاصلے بہت بڑھ جاتے ہیں تو پھر یا تو ریولوشنز آتے ہیں، یا خونی جنگیں ہوتی ہیں، یا پھر بس انسانیت کی تباہی ہوتی ہے بیسیکلی۔ ماڈرن فقہ اب آ چکا تھا، بہت سے لوگوں نے اسلام کو ماڈرنائز کرنے کے چکر میں اپنے اپنے فقہ اسکول کھول لیے، اپنے اپنے انداز سے جو ہے موومنٹ چلائیں، اور اس کو اسلام کی جو بیسکس تھیں اس سے ہٹ کے اب اپنے پوائنٹ آف ویو سے اسلام کو ڈیفائن کرنا شروع کر دیا۔ نیشنلسٹ آئیڈینٹیٹیز شروع ہو گئی تھیں، ایکسٹریمسٹ موومنٹ جو تھیں، جو جس طرح سعودی عرب میں شروع ہوئیں، وہ بہت زیادہ جو عثمانیہ خلافت کے خلاف ثابت ہوئیں، اس طرح کی ایکسٹریم موومنٹ شروع ہو گئیں، اور تقریباً 300 سال تک سعودی اور آٹومن جنگ میں رہے۔ تو یہ سارے ریزنز تھے جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کولیپس آف آٹومن امپائر ہوئے۔ اچھا، خلافت عثمانیہ اور سعودی جنگ، اس کو انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ بھی ذکر کر سکتے ہیں، لیکن بہت بریفلی جو ہے یہ میں نے جیسے پہلے بھی ذکر کیا کہ 1744 میں محمد بن عبد الوہاب اور محمد ابن سعود، انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنا لی، اور جو ہے یہ سمجھتے تھے کہ جو اسلام کے اوپر جو بدعتیں شروع ہو گئی ہیں ان کے خلاف ان کو ایک موومنٹ بنانی چاہیے۔ یہ جو نئی موومنٹ تھی، تو انہوں نے تکفیر، آٹومنز کی تکفیر کی، یعنی ان کو کافر قرار دیا،
اور پھر سراؤنڈنگ مسلمز اینڈ ٹرائبس جو تھے وہ انہوں نے ان کو جہاد پہ آمادہ کیا، اور ان لوگوں نے جہاد ڈکلیئر کر دیا آٹومن خلافت پہ۔ 1803 میں 1803 میں سعودیز نے جو ہے وہ مکہ مکرمہ کو کانکر کر لیا، اور پھر 3 سال کے بعد انہوں نے مدینہ منورہ کو بھی کانکر کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ کچھ عرصے بہت ہی یعنی جس طرح کے ہارش سے مراد یہ کہ بالکل یعنی سخت قوانین اسلام کے لحاظ سے نافذ کیے، اور پھر انہوں نے چونکہ دوسرے لوگوں کو ڈس بلیور سمجھتے تھے تو ان کے خلاف ان کو پھانسیاں دی گئیں، ان کو قتل کیا گیا۔ لیکن بہرحال یہ دونوں اپنے آپ کو اپنے لحاظ سے صحیح سمجھ رہے تھے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان میں اس وقت حق پہ 100% حق پہ کون تھا۔ 1818 میں 1818 میں آٹومن گورنر آف ایجپٹ محمد علی پاشا نے ان لینڈز کو قبضہ کر لیا دوبارہ، اور پھر سعودی عرب کا جو پہلا اٹیک تھا مکہ مدینہ پہ اس کو ریورس کر دیا گیا، اور دوبارہ سے محمد علی پاشا کے ذریعے عثمانیہ خلافت میں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ آ گیا۔ پھر 1834 میں پھر ایک سیکنڈ سعودی اسٹیٹ واز فارم دیٹ لاسٹڈ انٹل 1891، پھر دوبارہ سے انہوں نے قبضہ کر لیا، اینڈ دس وارز بٹوین دی آٹومنز اینڈ سعودیز لاسٹڈ اوور 300 ایئرز۔ یہ 300 سال تک جو ہے یہ کانفلکٹ چلتا رہا، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور بہت زیادہ بڑے لیول کے اوپر آٹومن امپائر ویک ہو گیا تھا۔ تو وہ تمام جو ریزنز میں نے پہلے بتائے تھے اس کے علاوہ یہ سارے ریزنز تھے جس کی وجہ سے آٹومن چاروں طرف سے ویک ہونا شروع ہو گیا تھا، پھر ایونچولی ختم ہو گیا تھا۔ اچھا، ورلڈ وار کے بعد حجاز اور نجد ٹیریٹوریز یعنی کہ مکہ مدینہ، طائف، اور دوسری طرف ریاض اور احسا اور اس طرح کے جو علاقے تھے وہ they were gifted to the Saudi family by the British۔ اب یہ دیکھیے سبحان اللہ، قسمت کی ستم ظریفی کہ اب باہر والے آ کے ہمارے مسلمانوں کی لینڈ کے اوپر دو مسلمان پارٹیز کو لڑوا کے پھر خود اس کے اوپر اپنی جالداری قائم کر کے پھر آپ دوبارہ سے گفٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو۔ کس کو؟ سعودی فیملی کو، اس سعودی فیملی کو کہ جس نے عثمانیہ خلافت کے خلاف جنگ لڑ کے ہماری مسلمانوں کی خلافت ختم کر دی تھی۔ تو اب برٹش جو ہیں وہ ان کو اسسٹ کر رہے ہیں کس طرح سے کہ یہ لوگ ہم تمہیں گفٹ کر رہے ہیں یہ پورا تقریباً سعودی عرب کا حجاز اور نجد کا علاقہ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ ہم جو ہے عثمانیہ خلافت اور سعودی جنگ کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیں گے، اور پھر عثمانیہ خلافت کے بعد کے زمانہ کیا تھا، ورلڈ وار کے بعد کا زمانہ کیا تھا، اور اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کرنے کے بعد، کیونکہ ہماری اب ایک کلاس رہ گئی اس کے بعد رمضان شروع ہو جائیں گے، تو ایک دفعہ آخر میں آپ لوگوں کو دکھا دوں ایک دفعہ پھر کہ دیکھیے یہ یہاں سے عثمان اور ارطغرل اور عثمان نے یہاں سے اپنی حکومت شروع کی، یہ ترکی ہے، یہاں سے شروع کرنے کا 1300 میں 1299 میں، اس طرح 1359 میں کیسے بڑھی، پھر یہ عثمانیہ خلافت بڑھتی جا رہی ہے، 1481 1520 اب نارتھ افریقہ پہ بھی قبضہ ہو گیا، مکہ مدینہ پہ بھی ہو گیا، 1566 اب ایکسپینڈ پوری یورپ میں پھیل گئے۔ اب آپ یورپ کا حال دیکھیے کہ بلیک سی کے چاروں طرف تقریباً عثمانیہ امپائر تھی، یعنی رشیا کو بھی چیک میں رکھ سکتے تھے اور باقی یورپین فورسز کو بھی، اور نارتھ افریقہ میں پورے ایجپٹ، ٹیونیسیا، الجیریا اور پھر آپ کا موروکو کے قریب تک پہنچ چکے تھے۔ اس کے بعد پھر 1672 میں اب یہ مزید بڑھ گئے کس طرف؟ ساؤتھ میں، سوڈان کی طرف سے لے کے بالکل ساؤتھ میں چلی گئی، پورا یمن کا کافی حصہ اس کے اندر آ گیا۔ تو اب یہ سلسلے چل رہے ہیں، اور اب یہ 1683 میں پورا میڈیٹرینین سی تقریباً ایکسیپٹ اٹلی اور اسپین اور فرانس وغیرہ کے علاوہ پورا میڈیٹرینین سی ان کے قبضے میں ہے۔ پھر ادھر بلیک سی اب پورے کا پورا ان کے قبضے میں آ گیا، اور پھر کیسپین سی جہاں سے آپ کو یاد ہوگا کہ سلجوقی حکومت اسی کے یہاں پہ پل بڑھ کے پھر آگے آئی تھی، تو اب یہ وہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ تو اس وقت جو میجر ریڈ سی کے اوپر ان کا قبضہ ہے، پرشین گلف ان کا ایکسیس ہے، میڈیٹرینین سی، بلیک سی، کیسپین سی، یعنی کہ پوری دنیا پہ جو ٹریڈ راؤٹس تھے اور ہر چیز کے اوپر آٹومن امپائر کا 1683 میں میکسیمم قبضہ تھا۔ 1699 میں بھی یہ سلسلہ چلا، لیکن پھر کم ہونا شروع ہو گیا۔ اب آہستہ آہستہ آپ دیکھیے دوبارہ سے یہ لینڈ لوز کر رہے ہیں، اور کرتے کرتے 1798 میں اب انہوں نے ایجپٹ پورا ہار دیا، پھر دوبارہ سے ایجپٹ ایک دفعہ آیا 1812 میں، پھر 1817، 1829، 1830، 1862 میں اب انہوں نے یورپ کے بہت سے علاقے ہار دیے، اور پھر فائنلی 1878 میں تقریباً یورپ سے ختم ہو گیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ 1912 جبکہ اب جنگ ورلڈ وار ہونے والی ہے، اب عثمانیہ خلافت صرف یہ ترکی کے علاقے میں رہ گئی ہے، تھوڑے سے ایک دو یورپین ہیں جہاں یہاں پہ بھی ریبیلین شروع ہو چکی ہیں، اور حجاز ہے ابھی مکہ مدینہ، لیکن سعودی حکومتیں سعودی فورسز بہت بری طرح سے لڑ رہی ہیں۔
1913 میں آپ کمپلیٹلی یورپ سے باہر نکل آئے ہیں، اور پھر یہاں پہ صرف آپ کا سعودی عرب کے اوپر بھی پورا نہیں، نجد پہ سعودیوں کا قبضہ ہے، مکہ مدینہ پہ آپ کا ہے، اور پھر 1920 میں یہ حال ہو گیا تھا، اور 1920 میں جب یہ حال ہوا تو اس کے بعد کمال اتاترک کو جب لیڈرشپ دی گئی، وہ جو ینگ ٹرکس کو لیڈ کر رہا تھا، تو اس کے بعد پھر اس نے ایک لوزان ٹریٹی کے تحت اس نے پھر ترکی کو حاصل کر لیا، ترکی کو آزاد کرا لیا، لیکن پھر پوری دنیا سے مسلمانوں کا اور اسلامی حکومت کا اور عثمانیہ خلافت کا خاتمہ ہو گیا، اور پھر 1924 کے بعد سے پھر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، وہ بھی پڑھیں گے کہ سلطان یہ جو اتاترک تھا، اس نے کس طرح سے اسلام کے خلاف سازشیں کی، خود مسلمان تھا لیکن اسلام کو ختم کر دیا، اذانیں بند کروا دیں، قرآن کا مسجدیں کلوز کروا دیں، آیا صوفیہ کو دوبارہ سے میوزیم بنا دیا گیا، مطلب کہ ہر طرح سے اسلام کو ختم کر کے برٹش کے انڈر تھا فل، یہ برٹش کی طرح سے اپنا ڈریسنگ بھی کرتا تھا، ہیڈ بھی پہنتا تھا، تو بھائی اس کی بھی ایک پوری زندگی ہے جس کو پڑھنا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ہم نے اس طرح کے اتاترک بہت دیکھے اپنے پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں، کہ وہ اتاترک کی مثال دی جاتی ہے کہ جس طرح سے اس نے اپنے دین کو بیچ دیا اپنی نیشنلسٹ آزادی کے لیے، تو یہ بھی ہمارے مسلمان بچوں کو اور ہم سب کو اس کی حقیقت پتہ ہونی چاہیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ، پھر اگلے ہفتے ملاقات ہوگی، ابھی ہم کوشچن آنسر لے لیتے ہیں اور پھر ڈسکشن کر لیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔